अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुफ्ती तारिक मसूद की गुस्ताखी पर दारुल उलूम देवबंद का फतवा आ गया है। एक बार इसे गौर से सुनें और इसकी बारीकी को समझें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मुफ्ती तारिक मसूद के हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत दिनों से एक बहस चल रही है। आपने भी सुना होगा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कुरान मजीद के हवाले से और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दी है। इस तरह की बहुत सारी बातें आपने सोशल मीडिया पर सुनी होंगी। तो इस सिलसिले में जो है दारुल उलूम देवबंद का फतवा भी है, वो मैं आपको सुनाऊँगा। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कहा क्या था। देखिए, मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने ये कहा था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उम्मी थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। और कुरान के बारे में ये बात कही थी कि कुरान करीम के अंदर बहुत सारी बातें अरबी ग्रामर के लिहाज से ऐसी हैं कि जो सही नहीं बैठती हैं, लेकिन फिर भी चूँकि कुरान करीम के अंदर वो लिख दिया गया है, सहाबा ने वैसे ही लिख दिया है, तो जैसा लिख दिया है उसको हमें वैसा ही पढ़ना होगा, वैसा ही मानना होगा। अब उसके अंदर किसी तरह की कोई तब्दीली, कोई रद्द बदल नहीं किया जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी बातें मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जो है नबी के हवाले से और कुरान के हवाले से कही थी। वो मुकम्मल बयान क्या है, मुकम्मल बातें क्या हैं, आइए पहले हम मुफ्ती तारिक मसूद साहब की ज़बानी ही सुन लेते हैं। छोटा सा वीडियो है, 3-4 मिनट का। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं जो है आपको दारुल उलूम देवबंद का फतवा भी दिखाऊंगा। तो आइए देखते हैं मुफ्ती साहब ने क्या कहा था। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अरब के खाने हमसे क्या हैं, डिफरेंट। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास डिफरेंट, फिर सारी चीजें जो डिफरेंट हो, तो भी इंसान किसी को इसलिए फॉलो कर लेता है कि भाई वो बहुत बड़ा स्कॉलर है। क्या ख्याल है? जापानियों को हम फॉलो कर लेते हैं, उनकी स्पीचेस सुन लेते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं, भाई ये पढ़े लिखे लोग हैं, भाई समझ रहे हैं, ये कोई पीएचडी स्कॉलर होगा, कोई साइंटिस्ट होगा, कोई बहुत बड़े बड़े स्कॉलर हैं। हमारे नबी के बारे में पूरी उम्मत का इजमा है, भाई ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना जानते। अबे भाई फिर क्यों फॉलो कर रहे हो यार? खुद बोल रहे हो कि ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना, उम्मी थे। मा तखुत्तुहु बियमीनिक, कुरान कह रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान पेश कर रहे हैं, एक लफ्ज भी इनके दाएं हाथ ने कभी नहीं लिखा, एक लफ्ज नहीं लिखा। जैसे ही आयत नाजिल होती, आप कभी ज़ैद इब्ने साबित को बुला रहे हैं, कभी किसी और साहबी को बुला रहे हैं, भाई लिखो लिखो। और देखो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान लिखवाया ना, तो चूंकि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो बाज दफा कातिब से ग्रामर की गलती हुई लिखने में, हमारे नबी ने उसकी करेक्शन नहीं की। आपको नहीं पता चला कि ग्रामर के लिहाज से ये गलत लिखा हुआ है, वो अब तक उसी तरह लिखा हुआ है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मिसाल के तौर पर बहुत सारी मिसालें इसके कुरान में। सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ में क्या आता है? कल्ला लइल्लम यंतही लनस्फ़अम बिन्नासिया। अल्लाह कहते हैं अगर ये कुफ्र से बाज नहीं आए, हम इनको पेशानी के बालों से पकड़ेंगे क़यामत के दिन। तो यहाँ है लनस्फ़अन। जितने भी उलमा यहाँ बैठे हुए हैं इनको पता है लनस्फ़अन ये लाम ताकीद है और आखिर में नून ताकीद है। ये अलिफ के साथ लिखना ग्रामर के लिहाज से गलत, क्योंकि तनवीन नाउन पे आती है, सेंटेंस पे या फेल पे तनवीन कभी भी नहीं आती। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? लेकिन यहां पर क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा ना लनस्फ़अन, जिब्रील आई आयत लेके, आपने इसको प्रोनाउन किया अपनी जबान से लनस्फ़अन। तो कातिब ने, क्योंकि अन में आवाज नून की आ रही है, तो कातिब ने उस वक्त लिख दिया नून के बजाय अलिफ डाल दिया, जो तनवीन की अलामत है। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? मिस्टेक। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? मिस्टेक। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? मिस्टेक। आप कभी भी अरबी में सेंटेंस पे तनवीन नहीं डालोगे, लेकिन यहां लनस्फ़अन पे 2 ज़बर डले हुए होंगे, अलिफ लिखा हुआ हो। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? बोलो गलत। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? बोलो गलत। कातिब वही ने लिखा, नबी लिखना पढ़ना नहीं जानते। और कमाल की बात है कि लिखा आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि उसको नून बना दे। अब कहने के लिहाज से ऊपर से तो लगेगा ये गलत है, लेकिन भाई अल्लाह ने ये इसलिए होने दिया, बता दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई उम्मी थे। नंबर 2, हमने इस कुरान की हिफाजत ऐसे की है कि अगर जाहिरी लिहाज से इसमें कोई गलती लिखने में, जाहिरी लिहाज से, वरना तो इसमें बड़ी हिकमत है, हुई भी है, हमने उसकी भी करेक्शन की किसी को इजाजत नहीं दी। कि भाई अल्लाह ने ये इसलिए होने दिया, बता दिया
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی امی تھے. نمبر 2, ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں, ظاہری لحاظ سے, ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے, ہوئی بھی ہے, ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی. جو ہے جیسے لکھا گیا ایز اٹ از چلا رہا ہے. بڑے بڑے عربی گرامر کے ماہرین آئے, انہوں نے بتایا سینٹینس پہ تنوین نہیں آتی, 2 زبر 2 زیر 2 پیش نہیں آتے, نہیں آتے. یہاں آئے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیوں آئے ہوئے بھائی, اس وقت لکھا ہی ایسے تھا. جس کتاب کی میرے بھائی ایسے حفاظت ہوئی ہو کہ اس کی گرامر کی ایک مسٹیک, اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں, ہوئی ہے, اس کو ٹھیک کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. تو جو ٹھیک آئے تھے ان کو کون چینج کر سکتا ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو بھائی ہم فالو کیوں کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, جب نہ آپ لکھنا جانتے, نہ آپ پڑھنا جانتے, نہ آپ کا کلچر ہمارے کلچر سے میچ کرتا, آپ کی خوراکیں ہماری خوراکوں سے الگ کیوں؟ وجہ اس کی کہ بھائی ہم, نبی کی ایک حیثیت ہے بشر, ایک حیثیت کیا ہے؟ میسنجر آف گاڈ. آپ نے کہہ دیا میرا اپنا کوئی پیغام نہیں ہے, میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. تو دوستو یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لیا. مفتی طارق مسعود صاحب کا سیدھے طور پر کہنا یہی تھا کہ ہمارے نبی امی تھے, لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اور اسی طریقے سے دوسری بات قرآن کے بارے میں یہ کہی کہ قرآن کریم کے اندر بہت ساری غلطیاں گرامر کے لحاظ سے ہیں, لیکن چونکہ اب وہ ویسا ہی لکھ دیا گیا ہے, اس کو ویسا ہی پڑھنا پڑے گا. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں کہیں آپ نے پورا مکمل بیان سن لیا ہوگا. لیکن دیکھیے اگر دیکھا جائے تو بظاہر اس کے اندر تو کوئی, اگر گہرائی میں جا کر دیکھا جائے تو کوئی اتنی زیادہ بڑی غلطی نہیں ہے. لیکن چونکہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مفتی صاحب نے جو ہے غلطی کر دی ہے. اگر مفتی صاحب کو کہنا ہی تھا تو اس طرح سے کہہ سکتے تھے. امی ہونے کا مطلب آپ یہ بیان کر سکتے تھے کہ دیکھیے امی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر کوئی استاذ نہیں بنایا. جو کچھ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سیکھا, سمجھا, پڑھا, وہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس سے حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے آپ کو علم دیا. تو اس طرح کی بات کہہ سکتے تھے. دنیا میں کوئی بھی استاذ نہیں بنایا. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر دنیا کے اندر کوئی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا استاذ ہوتا تو جس طرح سے لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مجنو کہا کرتے تھے اور جو ہے جادوگر کہا کرتے تھے اور اس طرح کی غلط سلط باتیں کہا کرتے تھے, تو اگر دنیا کے اندر کوئی استاذ ہوتا تو پھر لوگ اور زیادہ باتیں بناتے اور کہتے کہ ارے تم جو ہمیں باتیں بتاتے ہو وہ تو تم اس فلاں شخص سے سیکھ کر آتے ہو, اس سے معلوم کر کے آتے ہو, تمہیں تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے. تو اس طرح کی باتیں جو ہے لوگ کرتے. تو اس لیے اس کے اندر یہ حکمت تھی کہ دنیا کے اندر کوئی استاذ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں بنایا. جو کچھ بھی سیکھا وہ اللہ تبارک و تعالی نے ڈائریکٹ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچایا. تو یہ حکمت بھی تھی اس کے اندر. تو بہرحال الفاظ کا تھوڑا چین اور الفاظ کا استعمال تھوڑا صحیح ہو سکتا تھا تاکہ اس طرح کی کوئی بات ہی پیش نہ آتی. تو بہرحال اب یہ مسئلہ بہت زیادہ طول پکڑ چکا ہے, بہت زیادہ آگے بڑھ چکا ہے, اور سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے بہت بڑی گستاخی کی ہے. حالانکہ یہ گستاخی نہیں ہے, آپ اس کو غلطی کہہ سکتے ہیں. دیکھیے گستاخی وہ ہوتی ہے جو آدمی جان بوجھ کر کرتا ہے, اور غلطی وہ ہوتی ہے جو ہے نہ چاہتے ہوئے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو غلطی کہہ سکتے ہیں اگر زیادہ آپ کو کہنا ہی ہے تو. کیونکہ مفتی طارق مسعود صاحب ایک زمانے سے جو ہے دین کی خدمت کرتے چلے آئے ہیں, بیانات وغیرہ کرتے چلے آئے ہیں, لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں. کتنے لوگ جو ہے ان کے بیانات کو دیکھ کر جو ہے صحیح ہوئے ہیں, صحیح راستے پر آئے ہیں, غلط راستہ جو ہے انہوں نے چھوڑا ہے. تو حالانکہ ایک دیندار آدمی, ایک عالم آدمی جو اتنے زمانے سے دین کی خدمت کرتا چلا آیا ہے, ظاہر ہے اس کی نیت تو بالکل بھی خراب نہیں ہو سکتی اور اس طرح کی وہ بات نہیں کر سکتا. تو ان کی نیت تو بالکل صاف تھی. جو کچھ بھی بیان ہو رہا تھا وہ قرآن کی حقانیت پر, قرآن کی صداقت پر اور جو ہے قرآن کے سچا ہونے پر یہ سارے کا سارا بیان ہو رہا تھا. اور اس کو اور دلیل کے ساتھ جو ہے مفتی طارق مسعود صاحب جو ہے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن بہرحال کچھ اس طرح کے الفاظ آگے پیچھے ہو گئے جس کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو کچھ غلط لگا. تو بہرحال مفتی صاحب نے معافی بھی مانگ لی ہے, وہ سارا کچھ بیانات تو آپ نے سن لیا ہوگا. اب آئیے اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ ہے, وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. اس سے جو ہے آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ نبی کے امی ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے. آئیے سناتا ہوں. دیکھیے دارالعلوم دیوبند کا یہ فتویٰ ہے. دارالعلوم دیوبند سے کسی نے معلوم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کا مطلب کیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ حضور نبی کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے
مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیجیے۔ اب دیکھیے جواب کیا دے رہے ہیں۔ جواب یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا میں کسی کو اپنا استاذ نہیں بنایا اور نہ ہی کسی مدرسے یا اسکول و کالج میں داخلہ لے کر پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے اور پڑھانے کا کام اللہ تبارک و تعالی نے کیا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو کچھ پڑھایا اللہ نے پڑھایا، آپ اللہ کے پڑھائے ہوئے تھے، اور آپ کا علم تو اس قدر زیادہ تھا کہ آپ علم کے سمندر تھے۔ دنیا اور آخرت کا علم ہم سب کو سکھایا۔ آپ سے بڑا کوئی عالم نہ ہوا نہ آئندہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آ گیا۔ تو انہوں نے بھی جو ہے امی ہونے کا مطلب یہی بیان کیا کہ دنیا میں کسی کو استاذ نہیں بنایا، بلکہ جو کچھ بھی سکھایا گیا بتایا گیا وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف سے حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے جو ہے آپ کو سکھایا اور آپ کو بتایا۔ تو امی ہونے کا مطلب یہی ہے۔ تو اس طرح سے الفاظ کا چین کیا جا سکتا تھا۔ ڈائریکٹ یہ کہنا کہ اللہ کے نبی امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو یہ بات ذرا اچھی سی نہیں لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ مفتی طارق مسعود کا مقصد بھی کوئی غلط نہیں تھا، اور دارالعلوم دیوبند میں جو فتویٰ دیا ہے اور جو بات کہی ہے وہ بھی آپ نے سن لی، اور جو میں نے آپ کو بتائی وہ بھی آپ کی بات یقیناً سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ کو یہ بات کیسی لگی اور آپ کو اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے، آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ بیان؟ اگر آپ کو ہمارا بیان پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک سے شیئر ضرور کریں۔